اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جند ما هنالک محزوم من الاحزاب کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب صدق اللہ العظیم۔ یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے کہ جو اس سے پہلے ہلاک کیے جا چکے ہیں، ان کی قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے۔ اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قوم نوح، قوم ہود، اور اسی طریقے سے ذو الاوتاد، فرعون، ثمود اور قوم لوط، یہ سب ہلاک ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے اب یہ قریش بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے، وعاد وفرعون، اور فرعون ذو الاوتاد میخوں والا، کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا، تو جب وہ لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچروں پر تو صرف وہ جو کھوٹے ہوتے ہیں کہ جن سے کہ خیمے گاڑے جاتے ہیں اس کے لیے، تو وہی لدے ہوئے ہوتے تھے۔ وثمود، اور قوم ثمود، وقوم لوط، لوط کی قوم، واصحاب الایکہ، اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے، اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ جماعتیں، یہ ہیں وہ گروہ، یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی، فحق عقاب، تو وہ میرے سزا کے اور میری عقوبت کے مستحق ہو گئے۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کے، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی ہماری طرف سے، ما لہا من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یہ ایک مسلسل۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے اور اس کی گونج پیدا ہوتی ہے، بسا اوقات نماز کے دوران اس کا تجربہ ہوتا ہے تو جو کیفیت پھر ہو جاتی ہے انسان کی، حالانکہ وہ چند سیکنڈز کی بات ہے، 1-2 منٹ کی بات ہے، لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے، ویسے بھی آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے، اور ان ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے بھی یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درہم برہم ہو سکتا ہے۔ یہ اگر اتنی زوردار ویوز ہوں تو ان سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے جو آدمی یہ اس وقت عالم ہے۔ تو ان وما ينظر هؤلاء، مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے، ایک چنگھاڑ، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، لیکن وہ رکے گی نہیں، بیچ میں دم نہیں لے گی، مسلسل۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے، تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے، یوم الحساب سے پہلے کہ ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے۔ قطنا، چٹھی ہماری، پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے، کاروبار کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد، یہ خرچ اور یہ بچت۔ ربنا عجل لنا، جلدی دے دے ہمیں، لنا قطنا، ہماری چٹھی، ہمارا کریڈٹ اور ڈیبٹ بیلنس جو ہے، بیلنس شیٹ دے دے، قبل یوم الحساب، اس یوم الحساب سے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ واذکر عبدنا داود، اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے داود کا، ہمارے بندے داود کا، ذل اید، جو بڑی قوت والا تھا، انہ اواب، اور ساتھ ہی وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں۔ انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے تو اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، یسبحن بالعشی والاشراق، جو اس کے ساتھ ہی تسبیح کرتے تھے اس کی آواز میں آواز ملا کر، شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی۔ والطیر محشورا، اور پرندے بھی کہ جو جمع کر دیے جاتے تھے، جو ان کے ساتھ مل کر حمد کے ترانے الاپتے تھے۔ کل لہ اواب، یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، یا یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت داؤد کی طرف، اور پھر داؤد جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی جناب رجوع کرتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ، اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مضبوط کیا تھا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فصل الخطاب بھی عطا کیا تھا، یعنی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت، ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، فیصلہ کن بات ہو، دو ٹوک ہو، اور یہ کہ سب کے لیے موجب اطمینان ہو۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اب یہ جو 3-4 واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات، لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارے کنائے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔
ان کی تفصیل کے لیے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں کہ جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتے، لہذا ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے شش و پنج کا مسئلہ ہے کہ مفسرین واقعہ تو اس طرح کا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے، آخر نبی اور رسول جو ہے وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی، وہ معصوم ہوتے تھے بئی معنی یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحان ہی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو اگر یہ رجحان ہی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے، پھر وہ انسان نہ رہتے، جب تک وہ انسان تھے تو اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفی ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا، روک لیتا تھا۔ تو وقت کے اوپر بچا لینا، روک لینا، جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے کہ 2 مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ قصے کہانیاں ہوتی تھیں، وہاں پر فوش گوئی بھی ہوتی تھی، شاعر جو ہیں وہ ایسے ایسے اپنے قصیدے سناتے تھے، اپنے معاشقوں کی تفاصیل بیان کرتے تھے، تو 2 مرتبہ حضور کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ان میں جاؤں، دیکھوں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ میں بھی شریک ہوں، لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا، ظاہر بات ہے کہ عین مکے میں تو نہیں تھا وہ، تو جیسے عکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا، تو راستے ہی میں کہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نیند آ گئی ہے، ساری رات سوتے رہے، صبح آنکھ کھلی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکل ہی پیدا نہیں ہوئی، حالانکہ ابھی نبوت آپ کو، ویسے تو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، نبوت تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مل چکی تھی جبکہ ابھی آدم کی روح جو ہے وہ ان کے جسد میں پھونکی نہیں گئی تھی، والآدم بین الروح والجسد، تو عالم ارواح میں بھی نبی کی روح جو ہے وہ تو اپنی اسی امتیازی شان کے ساتھ تھی، لیکن یہ کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی اور اس کے بعد آگے جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرتا ہے، لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آتی۔ اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس کے پیچھے جو قصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں، یہ جو تعدد ازدواج 4 کی پابندی تو حضور کی شریعت میں آ کر ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی بڑا حرم تھا، بیویاں تھیں بہت سی، لیکن اسی اثناء میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا، رغبت ہوئی، اس سے وہ شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ کسی شخص کے نکاح میں تھی۔ اس خیال کا دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لیے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، یہ غلط بات سوچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کر دی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے 2 دعوے داروں کی خبر، یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا ایک مقدمہ تھا، ان کی خبر، اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جبکہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں، حجرے میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے وہاں پہنچ گئے، پہرے داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلانگ کر آ گئے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ، اب جب وہ وہاں وہ تنہا اللہ کی یاد میں تھے، انہوں نے دیکھا داؤد نے کہ یہ 2 اشخاص آ گئے ہیں، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو وہ ڈرے ان سے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں، 2 انسان ہیں۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا کہ آپ ڈریں نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم 2 ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق، خصم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں، مخالف، ہم 2 مخالف ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، تو ہمارے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ولا تشتت، اور دیکھیے اسے ٹالیے نہیں، آپ کہہ کہ کل آنا پرسوں آنا، یہ نہیں، یہ معاملہ ہمارا بڑا ایمرجنسی والا ہے، فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور سوائے الصراط، اور ہمیں پھر ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے، کون سا راستہ صحیح ہے۔ ان هذا اخی، اب یہ جو مدعی تھا وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے ریوڑ ہے اس کے پاس، وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، میری ایک ہی دمبی ہے۔ اصل میں اس تورات کے واقعے کو اگر ہم سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 99 بیویاں ہیں، میرے پاس صرف ایک بیوی ہے۔ فقال اکفلنیہا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے، وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے دبا لیا ہے، یعنی دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر، پریشرائز کر رہا ہے، جو گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، حضرت داؤد نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے، واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمبی جو ہے
اب اس پر بھی اس کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمیوں میں اس کو بھی شامل کر لے ریوڑ میں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، یہ شریکے والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں. وَإِنَّ الْخُلَطَاءَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل والے ہوں. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہرحال کم ہوتے ہیں، زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے. وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اس پر اچانک خیال آیا داؤد کو کہ یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے. انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنبع ہوا، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے. وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑے سجدے کے اندر، رکوع کہہ دیجئے، سجدہ کہہ دیجئے. راکعا گر پڑا جھک کر، اور رجوع ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا. یہ آیت سجدہ ہے. یہ جو بھی اسرائیلی روایت اس سلسلے میں آئی ہے، اس کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے اسی نوعیت کا، یعنی ان کا قول بھی موجود ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مرفوع انہوں نے سنا ہو حضور سے، یا یہ کہ وہ صرف جو ہے روایت انہوں نے یہود سے سنی ہو اور اسی کو بیان کر دیا ہو، واللہ عالم. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ احزاب میں، حضور سے کہا گیا کہ اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، وہاں پر بھی کوئی پردہ تو نہیں ڈالا گیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے آپ کی طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے نکاح کریں، لیکن اب آپ خواہ وہ آپ کو پسند بھی آ جائیں، لیکن آپ اب نکاح نہیں کریں گے. تو یہ جو انسانی تقاضے ہیں، ظاہر بات ہے کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، بشریت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں ہونے دیتا، حفاظت کر لیتا ہے. اسی کا نام ہے عصمت انبیاء. فغفرنا لہ ذلک، تو ہم نے وہ جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور وَحُسْنَ مآب، اور یقیناً ہمارے پاس داؤد کا لیے بہت اونچا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے، جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت اعلیٰ مقام ہم عطا کریں گے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے کہا کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں حاکم بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں میں جو فیصلے کرو معاملات کے حق کے ساتھ کرو. ولا تتبع الہویٰ، اور دیکھو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو. فیضلک عن سبیل اللہ، اگر اپنی خواہش کی پیروی کرو گے پھر تو وہ تمہیں لازماً گمراہ کر دے گی، بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے. بما نسوا یوم الحساب، یہ بھٹکنا ہوتا اسی لیے ہے کہ انہیں آخرت یاد نہیں رہتی، بسبب اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن کو. وہ یوم آخر اگر یاد رہے، آخرت کی زندگی کا یقین رہے، تو پھر انسان جو ہے سیدھا رہتا ہے.